السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عبیرہ مہرین اینڈ یو واچنگ ای کچہری. ہم آ رہے ہیں لائیو زیبسٹ یونیورسٹی اسلام آباد کے میڈیا سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ٹی وی اسٹوڈیو سے. آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں HEC کے ویب ٹی وی پر، جس کا ایڈریس ہے edutv.hec.gov.pk. آپ ہمیں لائیو سن بھی سکتے ہیں آن زیب FM 106.6. آج اسٹوڈنٹس کے پرزور اصرار پر ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں: ایڈمیشنز آف پاکستانی اسٹوڈنٹس ان فارن یونیورسٹیز. اور اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل احمد. ڈاکٹر جمیل احمد has a PhD in Artificial Intelligence from King's College London. He has also earned 2 MSc degrees. One in Information Technology for Manufacturing from University of Warwick, UK. اور دوسری MSc ڈگری ہے Computer Sciences میں from University of Peshawar. With a career spanning over 28 years, he has held key roles in administration, research, teaching and project management. He has contributed to renowned universities جیسے کہ غلام اسحاق خان یونیورسٹی, University of Bahrain and even Iqra University. He has also served as Vice Chancellor for 3 universities over the course of a decade. اپنے کریئر کے دوران he has published over 130 research papers and book chapters in the areas of science, engineering and technology and in international journals and refereed conferences. Currently he is a member IT at HEC and Vice Chairman ANSAC. We are very pleased to have you on board, sir. اس بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. So welcome on board. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Let me introduce the topic first, and جس طرح آپ نے کہہ دیا, and this is a very important topic. پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت ہیوج نمبر پہ آج کل باہر کے ممالک میں جاتے اسٹڈیز کے لیے. کئی ریزنس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی ہارم نہیں ہے کہ کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ اگر باہر وہ جاتے اسٹڈیز کے لیے, کیونکہ یہ باقی دنیا میں بھی اسی طرح ہے. ایون امریکن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی باہر جاتے, بلکہ یہ کمپلشن ہوتے ہیں کچھ کیسز میں یونیورسٹیز بھی کہ اس کا انٹرنیشنلائزیشن ہونا چاہیے, اس کے اسٹوڈنٹ کسی اور جگہ بھی جائے انڈر دا ایکسچینج پروگرام اینڈ سو آن. جس طرح یورپین اسٹوڈنٹ بہت زیادہ موبلٹی ہوتی ہے, اس کا تو موبلٹی پہ بہت بڑے پروگرامس ہے کہ اسٹوڈنٹ, تو اسی طرح جو نا یہ ضروری سے پاکستانی اسٹوڈنٹ باہر جاتے, باقی دنیا میں بھی اسٹوڈنٹ باہر اسٹڈیز کے لیے جاتے. بالکل صحیح سر. ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی بہت کویشچنس تھے باہر فارن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے لے سکتے ہیں. تو سر سب سے پہلے ہم اسی سے اسٹارٹ کریں گے سر کہ فارن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے کیا طریقے ہیں اور کتنے طریقے ہیں, آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ اچھا ایک امپورٹنٹ کویشچن, اور بہت زیادہ میں خیال اس میں بہت گائیڈنس چاہیے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ باہر جاتے یونیورسٹیز میں. ایک تو کچھ ہمارے انفارچونیٹلی کچھ ینگسٹر جو ہے نا وہ ایک دم کہتے ہیں بس میں باہر جا بھی چلا گیا, وہ بہت زیادہ نہیں دیکھتے کیونکہ وہ ینگ ہوتے کیریئر میں اس وقت ہو گئے لیسی میں باہر چلے جاؤں گا پھر دیکھوں گا آگے, مجھے جو ٹیپیکل اسٹائل ہے پاکستان میں. تو آئی تھنک دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن. اسی میں کافی ایکسپینسز بھی انوالو ہے, کافی جو نا فائنانسز انوالو ہے باہر جانے میں, اور دوسرے ایک رسک بھی انوالو ہے کہ سپوز اگر کوئی اچھے یونیورسٹی میں نہیں چلے گئے کوئی اسٹوڈنٹ, یا سب اسٹینڈرڈ پروگرام میں یا اسی طرح پروگرام میں کہ وہ پاکستان میں زیادہ اپلیکیبل نہ ہو یا اس کا مارکیٹ ویلیو نہیں ہے, تو اس میں کیا ہوگا کوئی ینگسٹر اگر وہ 18-20 سال یا 24 سال کی عمر میں باہر چلا گیا اور سپوز 30 سال تک اس نے اپنے گریجویشن کیے بھی اچھے طریقے سے بھی کیا, لیکن وہ اس یونیورسٹی کا کوئی اسکوپ نہیں ہے یا وہ ریکگنائز نہیں ہے یا سپوز وہ پروگرام اتنا زیادہ مارکیٹ اورینٹڈ نہیں ہے, تو اس کا آگے جو 30 سال یا 35 سال کیریئر ہوگا وہ بالکل ایٹ رسک ہوگا. اور پھر وہ واپس آ کے پاکستان میں ایک دنیا کے کسی اور جگہ میں جا کے تو بہت زیادہ اس کو مشکلات ہوں گے جابس کے لیے. تو میں نے اکثر دیکھے کہ اگر ہم باہر ہی جاتے اسٹوڈنٹ باہر جاتے تو اس کو چاہیے کہ بہت اچھے یونیورسٹی میں جانا چاہیے, ٹاپ پرائرٹی ہونا چاہیے کہ ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز ہیں, اس کا رینکنگ اویلیبل ہے, HEC کے ویب سائٹ بھی ہوتی ہے. یہ نارملی اس وقت تو بہت ایزی ہے, جب ہم جا رہے تھے 90s میں باہر جاتے تھے تو بہت زیادہ مشکلات ہوتے تھے. یونیورسٹیز کو خط لکھتے تھے, وہ بہت بنڈل آپ وہ بکس بیچتے تھے, وہ سارے انگلش لینگویج بہت اسٹرانگ قسم کی انگلش لینگویج میں, اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہوتا. آج کل تو انٹرنیٹ کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ان رینکنگ کا ایک رواج بھی ہے, پہلے رینکنگ بھی نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں, تو ابھی تو بہت ایزی ہے. کیوس رینکنگ ہے, ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ ہے,
उसी में आप इजीली देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी. तो मैं तो इनकरेज करूंगा कि पाकिस्तान स्टूडेंट अगर बाहर जाते देयर नो हार्म इन दिस, क्योंकि और यूनिवर्सिटीज और ममालिक के लोग भी जाते, लेकिन उनको चूज करना चाहिए बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसमें सर, तो कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. सर, तो आप रेकमेंड कैसे करेंगे कि हम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कैसे करें और किन यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप्स देनी चाहिए? अच्छा ठीक है. अब ऐसा है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वो है एस्पेक्ट है जो फाइनेंस है. तो मैं उसी पे आ रहा था कि पहले तो यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के तरीका ये है कि GC के वेबसाइट पे अपने जहाँ से वो ग्रेजुएशन आजकल, अगर सपोज एक स्टूडेंट है उसने BS किया है बैचलर डिग्री, अब वो आगे MS के लिए जाते, ज़्यादा यही लोग होंगे MS के लिए जाते मेजॉरिटी, तो उसको चाहिए कि वो अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ उसने पढ़ा है वहाँ से ज़रूर गाइडेंस ले ले. कई यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स भी है, डेवलपमेंटल सेंटर्स भी है, वहाँ जो है ना उसके टीचर्स अवेलेबल होंगे, उसी से पूछना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए. तो नेचुरली हमारे केस में पाकिस्तान स्टूडेंट को मैं ये टिप दूंगा कि वो ऐसा जगह में जाए जहाँ एटलीस्ट लैंग्वेज का इशू ना हो. इसमें ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में आजकल इंग्लिश के प्रोग्राम्स है, चाइना में भी है कई जगहों में, लेकिन UK हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलिया एंड देन कनाडा एंड न्यूजीलैंड, ये जो ममालिक है, ये इसको मैं देख रहा हूँ स्पेशली UK का एंड US का, इसका ज़्यादा हमारे साथ कल्चरली भी एंड थोड़ा सा उसका जो एकेडमिक कल्चर है वो हमारे साथ मैचिंग है थोड़ा सा. तो इसी में कोई यूनिवर्सिटी हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी. फिर उसके बाद उसके फाइनेंस आते हैं नेक्स्ट, कि फाइनेंस कहाँ से होगी. तो मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट को, स्पेशली जो मास्टर्स के लिए जाते, ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए, जिसको हम कभी PhD का होते, पोस्ट ग्रेजुएट भी लोग उसको कहते हैं, मीन्स के बैचलर्स के बाद जो लोग जाते, उसको तो अपने पैसों पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपने खर्चे पे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव बनते हैं आजकल. देखो एक टिपिकल अमेरिकन यूनिवर्सिटी में अगर जाना हो तो $15,000 पर सेमेस्टर फी तो होगा, एक रीजनेबल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी में 10,000 भी होगा शायद कुछ केसेस में. तो $10,000 भी बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं आजकल. $10,000 मीन्स ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए एक सेमेस्टर का, और मास्टर्स प्रोग्राम हो तो ये हो गया 1,20,00,000. तो अब 1,20,00,000 रुपए देना इज नॉट इजी जॉब, स्पेशली पाकिस्तानी इकानमी को मैं देखता हूँ. तो कोई ओनली 5% के अपर लेवल के लोग हैं जो वो पे कर सकेंगे, अपने बच्चों पे इतना इन्हें खर्चा कर सकेंगे. तो बेस्ट ये हो कि स्टूडेंट को चाहिए कि स्कॉलरशिप्स के तरफ जाए, फंडिंग लेके जाए. मेरे पास कुछ लिस्ट मैंने बनाई भी था इस प्रोग्राम के लिए कि स्कॉलरशिप्स कौन कौन से अवेलेबल है. जिस तरह US का स्कॉलरशिप्स अभी भी है, फुल ब्राइट जिसको कहते हैं, फुल ब्राइट का भी शायद जनवरी का लास्ट डेट भी है. तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छे टाइम पे अब हो रही है इस वक्त, कि सारे स्टूडेंट जो बैचलर स्टूडेंट है, जिसने बैचलर्स किया वो मास्टर्स में जाना चाहते हैं PhD में, तो ज़रूर अमेरिका के जो स्कॉलरशिप है फुल ब्राइट, ये इस वक्त उसका ओपनिंग भी आ गई है. GC के वेबसाइट पे भी देख सकेगी. ये इसका अपना US8 का जो वेबसाइट है या अमेरिकन एम्बेसीज का, उसमें अवेलेबल है सारे. तो ये स्टूडेंट को चाहिए कि उसमें जाना चाहिए. ये तो फाइनेंस के लिए. इसी तरह यूरोपियन स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है कई. ये सारे स्कॉलरशिप्स, एक तो इसका एक वेबसाइट भी है, इसको कहते हैं scholarship.com, लेकिन इसके अलावा HEC के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है. इस वक्त हंगरी के स्कॉलरशिप्स आए HEC में, तो हंगरी के स्कॉलरशिप भी अनाउंस हो गए. इसका 15 जनवरी लास्ट डेट है, आई थिंक 15 जनवरी 2025, दैट इज द लास्ट डेट. वो HEC के वेबसाइट पे HEC ही को अप्लाई करना होता है उसके लिए, क्योंकि वो स्कॉलरशिप सारी HEC के थ्रू है. इस कई UK के कई स्कीम्स है, जैसे कॉमनवेल्थ स्कीम है UK का. गवर्नमेंट कभी कभी पाकिस्तानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो स्कॉलरशिप अवेल करती है. तो उस केसेस में मैं बेस्ट तो पहले चाहे स्टूडेंट का होना चाहिए कि स्कॉलरशिप्स के. अब इसमें मैं अब एक थोड़ा सा टाइम लूँगा कि स्कॉलरशिप भी ऐसा नहीं है कि आप जाके फिल करके एक फॉर्म हो, सबमिट हो गया एंड देन यू आर सिटिंग असाइड कि बस ये तो हो जाएगा. और या कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कोशिश कर दे कि शफाज ढूंढ रहे कि कहीं उसका मामा चचा वगैरह हो, तो वो कहते उसके पास जाके वो कहते कि मुझे शफाज करवा. हमारे पास भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते, जो हमारे एक स्टूडेंट है वो भी कहते कि शायद आई एम सेटिंग इन HEC, तो कोई ना कोई स्कॉलरशिप. इसमें बहुत कम चांसेस है स्कॉलरशिप्स केसेस में कि कोई सिफारिश वगैरह होगा. मेहनत करना होगा, अच्छे जो ना अच्छे किस्म के एप्लीकेशन बनाने. जिस सब फुल ब्राइट का मैं देख रहा हूँ कि उसमें बेस्ट वो लोग सेलेक्ट होते जिसका एप्लीकेशन उसने बहुत अच्छी बनाई हो, इन प्रोफाइलिंग. जी
سر تو اس میں میں ضرور پوچھنا چاہوں گی اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیجیے گا اچھی اپلیکیشن میں آپ کو کیا انفارمیشن ڈالنی ہوتی ہے اور کس طرح سے اس میں اچھا بالکل بہت اچھا سنس یو آر ان دی یونیورسٹی تو بہت اچھے کوشچن آپ کے آتے ہیں سارے. اس میں یہ ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو اپلیکیشن میں ایک بہت امپارٹنٹ چیز اس کو اسٹیٹمنٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ یا اسٹیٹمنٹ آف دا اسٹڈیز یہ ریکوائر ہوتے ہیں فل برائٹ میں بھی. وہ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا آگے. اب وہ اسٹیٹمنٹ پرپز یا پرابلم اسٹیٹمنٹ اس کو یا وہ پروپوزل کہہ لیا اس کو ایک منی پروپوزل ہوتے اس کو لنک کرنا ہوگا اپنے ایبلٹی کے ساتھ. تو اس پورے فارم میں آپ نے شو کرنا ہوگا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا. سپوز کوئی جانا چاہے سائبر سیکورٹی میں. اب وہ سائبر سیکورٹی ماسٹرز پروگرام کے لیے کسی یو ایس یونیورسٹی میں جانا چاہتے فل برائٹ کا اپلیکیشن وہ اس نے فل کرنے. اس کیس میں اس کو چاہیے کہ پہلے وہ یونیورسٹی کا اس کو پتہ ہو کہ اس کے اندر اگر فل برائٹ کا وہ ہے وہ سائبر سیکورٹی کا کتنا وہ ہے اویلیبلٹی ہے. پھر اپنا پروفائل بھی دیکھے کہ میں نے ابھی پچھلے جو ڈگری ہے بیچلرس کا ڈگری کیا ہوگا اس میں نے کتنا سائبر سیکورٹی میں کتنا آتا ہے مجھے کیا کنٹریبیوشن ہے میں نے کیا اسائنمنٹس کیے ہیں پروجیکٹس کیے ہیں پیپرز لکھے ہیں کچھ یہ سارا کچھ لنک کرنا ہوگا. اگر یہ لنک نہیں ہے یہ ڈس انٹیگریٹڈ ہوگا کہ میں تو سائبر سیکورٹی میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں بزنس میں کچھ نہیں ہے نہ مجھے کچھ اسٹیٹمنٹ بھی صحیح لکھ دیا تو اسکالرشپ والا اسٹیٹ ہے وہ دے ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ تو شاید ایک ویک اسٹوڈنٹ ہوگا اس کو بھیجنا جو ہے نا شاید ویسٹیج آف ٹائم اینڈ ویسٹیج آف منی ہوگا. تو اچھے اپلیکیشن لکھنے کے لیے اسٹیٹمنٹ آف پرپز آپ اپنا پروفائل اس کے ساتھ لنک کروانا اور جس یونیورسٹی میں جا رہے تو اس میں وہ ساری چیزیں اویلیبل ہو. ادروائز تو پھر شاید یہ ایک ویک اپلیکیشن ہوگا. جی سر میں پوچھنا چاہوں گی سر ان ساری اسکالرشپس میں ایچ ای سی کا کیا رول ہوتا ہے وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ایچ ای سی کا کافی رول تو اسکالرشپس میں آ جاتی ہے. اگر کوئی گورنمنٹ فنڈڈ اسکالرشپس ہو جس سے ایک نالج کاریڈور کے نام سے ایک پروگرام ہے یو ایس کے ساتھ کچھ جو نا یو کے ساتھ بھی ہے تو اس کے اندر اسکالرشپ اسکیمز بھی ہے. تھوڑا سا انفارچونیٹلی آج کل جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اکانومی کی وجہ سے پاکستانی اکانومی سے باقی ممالک میں بھی وی آر فیسنگ چیلنجز تو اس میں فنڈنگ کا کمی تو ہے لیکن پھر بھی ایچ ای سی کے طرف سے یہ ہے ایچ ای سی کا رول کہ جتنے بھی اسکالرشپس اناؤنس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ وہ سارے یا باہر کے یونیورسٹی سے وہ سارے آتے ایچ ای سی کے تھرو. اگر کوئی سپوز ہنگری کا میں نے کہہ دیے ہنگیرین اسکالرشپ سے بہت فیمس اسکالرشپ سے یورپین اسکالرشپس آتے بہت زیادہ. ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ جو یورپین اسکالرشپ سے جس کا آج کل شاید اوپننگ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا پہلے تھا تو پاکستانی اسٹوڈنٹ نے پورا جو نا ساؤتھ ایشیا میں سب سے ٹاپ کیا تھا. سب سے زیادہ اسکالرشپس پاکستانی اسٹوڈنٹ نے ون کیے پچھلے 3 سال سے مسلسل ون کرے. اب وہ یورپین اسکالرشپ میں یہ بالکل آن ریکارڈ ہے یہ ساری چیزیں. اینڈ دس از واٹ سیڈ بائی آور چیئر پرسن مینی ٹائمس ان ہز انٹرویوز وغیرہ. تو یہ کافی ایک اچھی نیوز بھی ہے کہ پاکستان اسٹوڈنٹ دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کو طریقے آ گئے سارے کہ ہاؤ ٹو میک اے گڈ اپلیکیشن. تو اس کا ایچ ای سی کا رول کے بارے میں آپ نے بتا دیا کافی رول ہے ایچ ای سی کا. گورنمنٹ اسکالرشپ ان مینی کیسز دیٹ کمس ٹو دی ایچ ای سی اور باہر ممالک سے بھی اسکالرشپ جو آتے اسکیمز میں یا یونیورسٹی وہ نیچرل یونیورسٹی وہ سارے ایچ ای سی میں ہی آ جاتے ہیں. ایچ ای سی از اے فوکل پوائنٹ. سر تو یہ مجھے تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کو سمجھائے گا کہ ایچ ای سی کی طرف سے جو اسکالرشپس آ رہی ہیں اور جو یونیورسٹی اسکالرشپس دے رہے ہوتے ہیں ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ اچھا ایک یہ ہے کہ یونیورسٹی نے اگر ڈائریکٹ کوئی یونیورسٹیز کا اسکالرشپس میں نارملی وہ تو ایک اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں. اگر سپوز کوئی یونیورسٹی آکسفورڈ یا کیمبرج نے کوئی اسکالرشپ دینا ہو ایک تو بہت اسپیسیفک ہوگا ایک خاص فیلڈ میں ہوگا پلس اس کے شاید فنڈنگ بھی فل فنڈنگ نہیں ہوگی پارشل فنڈنگ ہوگی. وہ لمیٹڈ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے یعنی ایک خاص قسم کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوں گے اسپیشلٹی کے لیے. ایچ ای سیز کا اسکالرشپس نارملی وہ بھی کسی سورس سے آئیں گے. ایچ ای سی کا اپنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا فنڈ ہے کہ وہ اینول وہ اس کا اوبلیگیشن کے اسکالرشپ اناؤنس کریں گے. ایچ ای سی کے ساتھ بھی اسکالرشپس آئیں گے تو کسی ایجنسیز کے ہوں گے یعنی مینس گورنمنٹ کے ہوں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہوں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں گے یا پنجاب گورنمنٹ کے ہوں گے کے پی یا بلوچستان یا سندھ آزاد کشمیر کے گورنمنٹ سے یا پھر برٹش کونسل سے ہوں گے یو ایس ایڈ کے ہوں گے یا جائی کا جو جیپنیز اسکالرشپس ہوتے
یا آسٹریلیا کا 8 ہوتے, کنیڈین اسکالرشپس ہوتے, یہ سارے چیزیں کے پاس آتے, یہ اوپن ہوتے, یہ سب لوگوں کے لیے ہوتے. اس میں کبھی کبھی کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں کہ یہ ماسٹرز کے لیے, پی ایچ ڈی کے لیے, کچھ بیچلرز لیول پہ اسکالرشپ بہت کم ہوتے ہیں, انڈر گریڈ لیول پہ. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ خود جاتے کسی یونیورسٹی میں وداؤٹ اسکالرشپس, وہ اسی میں پھر اس یونیورسٹی کا, جس یونیورسٹی میں جاتے اس کا رول بہت امپارٹنٹ ہوتے. وہ اسٹوڈنٹ اور اس یونیورسٹی کے آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس میں شاید چیز کا بہت زیادہ رول نہیں ہوتے. انٹل نن اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہم سے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے سو اینڈ سو میں اس نے جانا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہے, تو یہ تو ہم کلیریفیکیشن دے سکتے, لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی رول نہیں ہے چیز کا اس کیس میں. اس سے ہزاروں اسٹوڈنٹ جاتے پاکستان سے ہر سال, تو اس میں کئی ہے وہ خود اپنے فائنانس میں جاتے یا خود اسکالرشپ ارینج کرواتے. یونیورسٹیز کے ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوتی ہے. بہت زیادہ کورین یونیورسٹیز میں ہے, جرمنی کے یونیورسٹیز میں یہ رواج ہے کہ وہ اس کے پاس نارملی دے ہیو اسکالرشپس, وہ ڈائریکٹ دیتے اسٹوڈنٹ کو, اور اسٹوڈنٹ نے اپلائی کرنے ہوتے اس کے اگینسٹ. جی سر, اسٹوڈنٹس کو یہ بہت زیادہ یہ پرسیپشن ہے کہ صرف ایچ ای سی کی جو اسکالرشپس ہیں وہ ریلائبل ہیں, لیکن جو باقی اسکالرشپس آفر ہو رہی ہوتی ہیں وہ فیک ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا ہدایت دیں گے, کیا کریں گے اس میں؟ یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ کچھ ایچ ای سی کا آف کورس بالکل وہ تو ایک نیشنل لیول کے کوئی ہوگی, اناؤنس ہوگی تو وہ کمیٹڈ ہوگی, وہ دیٹ ول بی اوپن ٹو ایوری ون. اس میں دیر از نو پاسبلٹی آف اینی مے بی کہ سب اسٹینڈرڈ نہیں ہوں گے. لیکن باہر واقع یہ ہے, یہ میں نے خود بھی دیکھا جب میں اسٹوڈنٹ تب باہر, اور میں نے کافی ایز اے ٹیچر بھی دیکھے کئی اسٹوڈنٹ ہمارے باہر گئے تھے کچھ ممالک میں, وہ جا کے اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھا, ایون جو پہنچ بھی گئے تھے وہاں وہ ایک کمٹمنٹ تھا, جب وہاں پہنچ گئے تو وہ کمٹمنٹ چینج ہو گیا, کیونکہ لوکل اکانومی ہے, وہ اسٹوڈنٹ اور اس یونیورسٹی کا آپس میں تھا یا اس گورنمنٹ کا, تو کچھ نہ کچھ کیسز میں, لیکن اس میں بہت کم آتے. جب آپ کو یونیورسٹی کا کمٹمنٹ ہو جاتے تو نارملی چانسز بہت کم ہے, انٹل نن لیس کہ وہ بالکل پرائیویٹ سی اسکیم ہو. تو اس پرائیویٹ اسکیم میں تو پھر اینی تھنگ کین ہیپن. اینڈ کچھ اس میں فیک اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو ذرا شاید دھیان سے, یہ کچھ تھوڑا سا کلچر بن گیا پاکستان میں کہ ہر ایک نے باہر جانا ہے, تو ایسا بھی بلائنڈلی فیتھ نہیں کرنا چاہیے. کبھی اخبار میں آ جاتے, اکثر میں دیکھتا ہوں ایون گوگل کے جو نیوز والا گروپ ہے اس میں بھی آ جاتے اسکالرشپس, لیکن وہ میں دیکھتا ہوں مجھے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہے نہیں, یا تو اس کے ڈیٹ گزر جاتی ہے. پھر کیا کرتے جو مختلف ایجنٹس ہے وہ اس کا اپنے ویب سائٹ پہ ڈالتے, اسٹوڈنٹ کو لے آتے, اس سے 10-15 ہزار روپے لے کے اس کو کہتے میں آپ کا اپلیکیشن پروسیس کرواؤں گا. تو یہ بھی بہت زیادہ کیسز پاکستان میں ہے, تو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا دھیان سے کام کرنا چاہیے. سر ویسے اسٹوڈنٹس اگر اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہیں تو اس کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ اچھا, یہ بھی اندر ٹائمنگ کا کافی, یہ صرف نہیں ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے, یہ باہر کے اسٹوڈنٹ بھی جہاں بھی جاتے, تو یہ اس کا ایک بہت اسپیسیفک وہ ہے کہ نارملی وٹ آئی سی کہ جب میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا تو ہمارے اسٹوڈنٹ کیا کرتے تھے کہ نارملی 7 سیمسٹر میں جب وہ پہنچ جاتے تھے انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ, تو دے یوز ٹو اسٹارٹ اپلائنگ, کیونکہ اس میں کئی ریکوائرمنٹس ہے. یہ بہت زیادہ وہ ریکوائرمنٹس کا بات بھی میں ادھر کور کر دوں گا کچھ نہ کچھ جو میرے ذہن میں تھا کہ ایک ریکوائرمنٹس پہ بھی. اس میں یہ ہے کہ اگر سپوز پاکستانی اسٹوڈنٹ امریکہ جاتے تو اس کو ایک ٹوپل ایگزام ہوتے جو ٹیسٹ ہے فار انگلش لینگویج, انگلش از اے فارن لینگویج, وہ ایک ٹیسٹ دینا ہوتے, یا آئلٹس سے جو یو کے میں زیادہ یوز ہو, بلکہ امریکہ آسٹریلیا کینیڈا میں بھی آئلٹس اس کو کہتے, انٹرنیشنل انگلش ٹیسٹ ہوتے, انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے. یہ 2 ٹیسٹ تو انگلش کے لیے دینا ہے. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کیا کرتے غلطی کر کے کہ میں نے ٹیسٹ نہیں دینے اپلائی کیا. اچھا, وہ اپلائی تو لیتے ہیں, لیکن سپوز ایک اسکالرشپ ہے جس کے لیے 20 سیٹس ہے اور اس میں 100 اسٹوڈنٹ آ گئے, اب 100 میں 20 کو ملے گا, تو 20 میں کس کو ملے گا؟ جس کا ٹوپل یا یہ ایگزام دیا ہو. جس نے ایگزام نہیں دیا ہو, بے شک اس کا انگلش بہت اچھی ہو یا ٹاپ کوالٹی کا ہو, لیکن اس نے ابھی سرٹیفائی نہیں کیا جا سکے گا. تو پہلے کام جو ہے نا اس میں کہ یہ پروسیس جو ہے نا 1 سال پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کہتے, بلکہ میں تو کہتا کہ اسٹوڈنٹ کو, انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کو, اس کو ایون مڈ اسٹڈی کے دوران 2 سال کے بعد
they should think about this کہ میں نے اگر باہر جانا ہے تو باہر جانے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہاں سے پریپریشن سٹارٹ کرے. تو وہ کیا کرے گا 2 سال بعد اسٹڈی کے کہ وہ ایسا ضرور سرچ بھی کرے, اپنا یونیورسٹیز کو بھی شارٹ لسٹ کرے, باہر ایٹ لیسٹ کنٹریز کو شارٹ لسٹ کرے. اگر وہ امریکہ جانا چاہتے, یو کے جانا چاہتے, یورپ کے کسی اچھے ملک میں جانا چاہتے, جاپان یا چائنا یا کوریا, یہ اچھے ممالک آج کل اس میں اسٹڈیز بہت اچھی ہے. یا ایون کچھ کیسز میں مڈل ایسٹ گلف میں بھی, سعودی عرب میں بھی چانسز ہے, یو اے ای میں بھی چانسز ہے. تو اگر وہاں بھی جاتے ہیں تو اس کو پہلے شارٹ لسٹ کرنا چاہیے 1 سال یا 2 ایون 1.5 سال پہلے اسٹڈی کمپلیٹ ہونے سے پہلے. پھر اس کے بعد اس کا ریکوائرمنٹ لکھنا چاہیے کہ ٹوپل از ایک جو میں نے مینشن کیا. اس کے بعد ایک اور بہت امپارٹنٹ ایگزام ہے اسپیشلی امریکن اسکالرشپس کے لیے, ایون پاکستانی اسکالرشپس میں بھی اس کا کبھی کبھی ریکوائرمنٹ کو ہوتے ہیں GRE. یہ ہے گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن, GRE بہت مشہور ٹیسٹ ہے, یہ بہت عام ہے, بہت کامن ہے. تو اس میں اسٹوڈنٹ کو یہ ضرور اس ایگزام کو کوالیفائی کرنا چاہیے. اس کے ایک خاص لیول ہوتے سکورز وغیرہ کا. آج کا شاید اس کا ٹوٹل 330 ہے, 340 اسکورنگ ہے. یہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ معلوم کرے. میں جو بتا رہا ہوں تو مجھے تھوڑا سا شاید انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں ہوں گے, لیکن اسی طرح کچھ 330 کے اراؤنڈ اس کے ٹوٹل اسکور ہے. کبھی 600 بھی ہوتا تھا, کس زمانے میں 24 بھی ہوتا تھا. آج کل یہ 330 ہے. اس کے اندر اگر 310 منیمم اسکور کیا ہو کسی نے تو یہ ایسا لوگ ہوں گے کہ اسکالرشپس کے لیے باہر یونیورسٹیز کنسیڈر کریں گے. وہ بے شک اگر کسی نے سپوز 320 اسکورس کیا تو شاید اس کو MIT جیسے یونیورسٹی جو جب سے ہارورڈ, MIT, اسٹینفورڈ, کیمبرج, آکسفورڈ, یہ سارے یونیورسٹی بھی شاید آئی ایم شیور کہ اس کو اسکالرشپ دے دے گی اور یہ شاید فل اسکالرشپس ہوگی. تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس ایگزام میں, تو یہ ایگزام کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ہر وقت بھی اویلیبل ہوگا, 3 مہینے 4 مہینے بعد ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ جب فائنل ایئر میں ہوں گے 7 سیمسٹر ٹوپل دینا چاہیے اس کو, آئلٹس کا ایگزام, یا پھر اس کے بعد GRE یہ ضرور دینا چاہیے. انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ اگر جاتے باہر تو اس کو سیٹ کا ایگزام دینا ہوتے ہے, SAT اس کے ایک ٹیسٹ ہے, یہ ریکوائرمنٹ. وہ ایگزام اگر نہیں دیا ہو تو اس کے شاید یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتے انڈر گریڈ اسٹڈیز میں, یا اسی طرح سیٹ 1 بھی کہتے ہیں اس کو, سیٹ 2 جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیسیفک ہوتے, وہ ایگزام دیں. جب میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اگر باہر جاتے اس کو شاید سبجیکٹ اسپیسیفک ٹیسٹ دینا ہوگا. تو یہ جب ٹیسٹ دیتے سارے, یہ وہ انیشل ریکوائرمنٹس ہے, یہ زیادہ شاید چیلنج ہوگا پاکستانی اسٹوڈنٹ کے لیے. تو یہ ہے, اور یہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ 6-7 مہینے انہیں سال پہلے سٹارٹ ہونا چاہیے. کوئکلی ایک اور بات بھی کروں گا, کیوں میں کہتا ہوں ساتھ ایک تو ایگزام سے, لیکن اس کے بعد ویزے کے ریکوائرمنٹس بھی ہے. اس میں ویزے کے ریکوائرمنٹس میں کافی ٹائم لگتے, کبھی 4-5 مہینے بعد ہی نمبر آتے انٹرویوز وغیرہ کے ویزے کے لیے. تو یہ بھی ایک اور چیز پاکستانی اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی دے شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ ویزا ٹیکس ویری لانگ ٹائم دیز ڈیز. تو رش ہوتے بہت زیادہ, ہزاروں میں لوگ جانا چاہتے. تو اس کیس میں آئی تھنک 1 سال پہلے یہ سٹارٹ ہونا چاہیے کمپین. سر جہاں تک ٹیسٹ کی آپ نے بات کی, آئلٹس, GRE, تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ان ٹیسٹ میں اچھے مارکس آ گئے تو فوراً ایڈمیشن ہو جاتا ہے یونیورسٹیز میں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور یہ تو بہت امپارٹنٹ ہے, یہ سارے ٹیسٹ میں اگر اچھے مارکس آ جاتے تو میرے خیال میں جس طرح آئلٹس کا 9 بینڈ ہے ٹوٹل, اس میں اگر 8 آ جاتے کسی کا, اور GRE میں اس کا 320 تک سکور کیا, تو دیٹس فار شور بڑے یونیورسٹی, ٹاپ کلاس, A کلاس یونیورسٹیز, جس میں MIT, ہارورڈ, اسٹینفورڈ, برکلے, کولمبیا, یہ جو بالکل جس کو آئی لیگ یونیورسٹی کہتے ہیں امریکہ میں, پھر اس میں رسل گروپ کہتے ہیں UK میں, یا پھر جاپان کے ٹاپ 50 یونیورسٹی ان دی ورلڈ جو ہے QS رینکنگ میں, اسی میں ایزیلی ایڈمیشن مل جائے گی. اینڈ میں آئی ایم شیور کہ اسکالرشپ بھی مل جائے گی. دیکھو پیسوں اسکالرشپ فائنانس کا کوئی کمی نہیں ہے, کوئی بندہ اگر قابل ہو. اب یہی لوگ اگر اتنا ٹاپ سکورز کرے تو GRE پر HEC کا بھی ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں ان مینی کیسز, تو HEC کا اسکالرشپ میں بھی ٹاپ پہ ہوں گے. سر جہاں تک اپنے فائنانسز کی بات کی, تو سر HEC پہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے دیتے ہیں, اور پھر اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, کتنی اسکالرشپ ملتی ہے, کتنا پھر اسٹوڈنٹس کو اگر خود بھی فائنانس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟
نہیں میرا اس کا جب یہ چیز سی نے اناؤنس کرتے اس میں بہت کلیئر ہوتے کہ کیا اسکالرشپ میں کور ہوتے. نارملی ان مینی کیسز 99% کیسز میں یہ فل کوریج ہوتے فائنانس, جس میں ایون ایئر ٹکٹ بھی ہے, جانے کا ٹکٹ آنے کا ٹکٹ یہ بھی شامل ہوتے. اور وہاں کا جو بھی ایکسپینسز ہے لوکل جس کو نام ہی مینٹیننس الاؤنس کہتے ہیں. مینٹیننس الاؤنس مینس کہ آپ کا کھانے پینے ہاسٹل کا, وہ لوکل آپ کے کتابیں خریدنے ہوں گے, وہ سارے کچھ کیلکولیٹ کی اس کا ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے $1200-1300 پر منتھ شاید. وہ ڈیپینڈ کرتے کس ملک آپ کو جانے, کس ایریے میں جانے, کس سٹی جانا ہوتے. اس نے خود لکھا ہوتا ہے کہ اس سٹی میں اگر کوئی لندن جاتے سپوز تو اس کا اسکالرشپ اس کے پاس اتنا پیسے ہونے چاہیے منتھلی ایکسپینسز کے لیے. اس کے علاوہ ٹیوشن فی ہوتے, ٹیوشن فی ایز ایکچوئل ہوتے اسکالرشپ میں موسٹ کیسز کہ ٹیوشن فی تو بالکل ہوتے, جتنا بھی ٹیوشن فی ہے یونیورسٹیز کا وہ پورا کے پورا جو ہے نا دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا اسکالرشپ ایجنسی. جو اسکالرشپ سے واٹ کرتے ہے اس ایجنسی کا کام تھے, وہ گورنمنٹ کا ہو, وہ کامن ویلتھ سے ہو, وہ یورپین یونین کا اسکالرشپ ہو, جائکا جاپان کا ہو, کنیڈین ہو, یا یو ایس فل برائٹ اسکالرشپ ہو. اچھا کچھ اس میں اسکالرشپ بہت پریسٹیجیس ہوتے ہیں, جس طرح یہ فل برائٹ والا اسکالرشپس کا میں نے آپ کو بتا دی, یہ بہت پریسٹیجیس اسکالرشپس ہے. اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتے اسٹیپنڈ وغیرہ. اس کامن ویلتھ کے بھی بہت زیادہ پیسے ہوتے. پاکستانی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایک وقت میں اسکالرشپس ہوتی ہے پاکستان, وہ اسی دونوں اسکالرشپ سے اس کا اماؤنٹ کم ہوتے, لیکن وہ سفیشینٹ ہوتے. یہ نہیں ہے کہ اسکالرشپ میں کوئی جو ہے نا, باقی اگر اسٹوڈنٹ اپنے کاسٹ اپنے پیسوں پہ جاتے, اپنے فائنانس پہ جاتے, تو اس کو پھر کیلکولیٹ کرنا ہوگا کہ نارملی اسکالرشپس کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہوتے, اپر سائڈ پہ ہوتے. نہیں سپوز اسکالرشپ میں کسی کو $1200 ملتے پر منتھ مینٹیننس کے لیے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 800-700 میں بھی گزارا ہوگا. یہ جو 300-400 یہ بہت میکسیمم پہ جاتے. اور پھر اسٹوڈنٹ وہاں جا کے کچھ نہ کچھ, آئی وڈ ناٹ انکریج اینڈ ایڈوائز اسٹوڈنٹ کہ وہاں جا کے اس کے بعد پیسے نہ ہو, پھر ادھر ادھر جو نا شیئر ایکوموڈیشن میں یا جاب کرے. دیر از نو ہارم, جاب کرے, بالکل ہر قسم کے جاب کرے, لیکن وہ اس انڈرسٹینڈنگ میں پہلے نہ جائے. اسٹوڈنٹ کو محنت کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ہمارے ٹائم پہ بھی اسٹوڈنٹ محنت, ینگ لوگ ہوتے اس کو جاب کرنا چاہیے, اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہونا چاہیے جاب کرے. وہ یورپین اسٹوڈنٹ بھی جاب کرتے, امریکن اسٹوڈنٹ بھی یونیورسٹیز کے اندر جو کیفیٹیریا ہے, سیکورٹی کا سسٹم ہے لائبریری میں, وہ اس میں سارے جاب کرتے. اس میں از دیر نو ہارم ان دیٹ. لیکن اس انڈرسٹینڈنگ میں جانا کہ مجھے جاب ملے گی, میں سارے پیسے جاب سے کور کروں گا, یہ شاید امپاسبل ہوگا. اس کیس میں اسٹوڈنٹ پہ ڈیٹریک ہو جاتے ینگ لوگ کو جا کے, یا وہ اسی چکر میں چلے جاتے کہ جاب ہی کے ساتھ جاب ہی اسٹارٹ کرتے, اینڈ دین دے اسٹارٹ کاؤنٹنگ ڈالرز, اسی کے وجہ سے اس کا ایجوکیشن رہ جاتی ہے. تو یہ بہت رسک ہوتے اسٹوڈنٹ اپنے فائنانس پہ جاتے. اس لیے میں کہتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کیلکولیٹ کرے. اچھا آج کل ایک اور بھی ہے کہ وہ 2+2 ایسا بھی ہے. ایک اور چیز میں نے مینشن کرنا تھا اپنے اس میں لکھا تھا میں ساتھ, کہ پاکستان میں بھی اچھے یونیورسٹیز ہے اس وقت اللہ کے فضل سے. تو اسٹوڈنٹ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ بہت لو ٹیئر یونیورسٹی باہر ایون امریکہ یورپ میں جانے کے بجائے وہ ذرا ادھر بھی دیکھے کہ ہمارے ماشاءاللہ کچھ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے, میڈیکل ہے, دے آر ماشاءاللہ گڈ یونیورسٹیز. اس میں پہلے تو ایگزاسٹ کرے کہ ادھر اگر بالکل اس کو چانس نہیں ملا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ادھر پڑھے, کچھ وہاں جا کے اسپلٹ پروگرام جس یونیورسٹی میں وہ اسپلٹ پروگرام میں جائے. تو یہ میں ٹپس ویسا ساتھ جو نا. سر آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا. سر آپ لوگ عام طور پہ ماسٹرز پروگرامز کے لیے باہر جانا پسند کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی بچہ بیچلرز پروگرام, انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے باہر جانا چاہے تو آپ اس کو کیسے گائیڈ ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں کمپیئر ٹو جو لوگ ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ اگر کسی بچے نے کیمبرج او اے لیولس کیا ہوا ہے یا کسی بچے نے میٹرک ایف ایس سی کیا ہوا ہے تو ان میں ان کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ یہ تو میں پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, کچھ اسٹوڈنٹ ہم نے بھیجے بھی ہے, خود بھی, اور میں اپنا جو نا بچے بھی اسی طرح جو نا اسٹیج سے تو خیر ابھی گزر گئے, لیکن وہ بھی اسے جانا. میں انڈر گریڈ میں تھوڑا سا آئی وڈ ایزیٹیٹ کہ کسی کو کہوں گا کہ باہر جائے. اس کے ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں بھی بہت اچھے اسکولس ہے اس وقت, بہت اچھے یونیورسٹیز ہے, جس طرح آپ کا یونیورسٹی ہے, زیبس ہو گیا, سارے یہ میں باہر کئی جگہوں میں یونیورسٹیز دیکھے ہیں
ये साथ GAK हो गया या UETs हो गया, हमारे नस्ट है, काम सेट से, मतलब वो यूनिवर्सिटी अगर मैं उसका नाम नहीं ले लिया टाइम के कमी की वजह से, उसका मतलब नहीं है कि वो अच्छे यूनिवर्सिटीज ने, NED, UET लाहौर, कराची में कई यूनिवर्सिटीज से, अल्लाह के बल से, पेशावर से लेके इवन मैं जहाँ यूनिवर्सिटीज में रहा हूँ, हजार यूनिवर्सिटी में था VC, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स उसके है, कई अच्छे अच्छे बेस्ट टीचर्स उसमें अवेलेबल थे। तो मुझे लग रहा है कि अंडर ग्रेड में वी आर आई थिंक क्वाइट सफिशिएंट इन पाकिस्तान, बल्कि बाहर से स्टूडेंट आना चाहिए। तो अंडर ग्रेड में तो बहुत कोशिश करें कि ना, एक तो रीज़न ये है। सेकंड रीज़न, एक बहुत फंडामेंटल रीज़न है कि ये एजुकेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आप डिग्रीज लेते हैं, उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने जॉब उससे लेने आगे। तो बाहर भी लोग जाते हैं, वो भी इसलिए सिर्फ न जाए कि वो एक ऑक्सफोर्ड गए या स्टैनफोर्ड गए तो उसने सिर्फ वो डिग्री लेके कागज है कि लोगों को दिखाते मैंने। इसमें नेटवर्किंग हो जाती है स्टूडेंट के, आपस में दोस्ती बन जाती है। तो ये जो नेटवर्किंग का एलिमेंट है, दैट इज अनदर थिंग। अंडर ग्रेड स्टूडेंट जब बाहर चले जाते हैं वो उसको वो दे विल बी मिसिंग इट इन द कैरियर व्हेन दे विल बी वर्किंग इन पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में आप काम करते तो आपके ये सारे लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। इन्हें आप देखो आपकी यूनिवर्सिटी में कितना रश होते हैं, जेबिस में लोग हैं, तो आप पढ़ते तो ये हजारों के हिसाब से स्टूडेंट आपके नेटवर्किंग है, अलमनाई होती है। फिर उसके बाद कायद अज़म यूनिवर्सिटी को देखो इस्लामाबाद में, उसका अलमनाई बहुत स्ट्रांग अलमनाई है। IBA कराची का बहुत स्ट्रांग अलमनाई है। ऐसा कई है यूनिवर्सिटीज। ये जो नेटवर्किंग है, दिस इज देन दोज यंग पीपल विल बी मिसिंग व्हेन दे कम बैक विद अ बैचलर डिग्री। तो मुझे लगे दो वजहों से, दो वजूहातों से उसको जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर जाते तो उसके लिए फिर सेट का एग्जाम है, IELTS का एग्जाम है, वो जरूर है बहुत। वो A लेवल, जब A लेवल के आखिरी स्टेज में होंगे या FEC होंगे आखिरी स्टेज में, जो पाकिस्तानी सिस्टम एजुकेशन में, उसको वहाँ से इस एग्जाम को देना चाहिए, सेट्स का एग्जाम देना चाहिए। और सेट्स में स्कोर जो है ना, वो काफ़ी इन्हें शायद 1600 या कितना है या 1700, उसमें 1400-1500 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए। अच्छे इजी एग्जाम से, चैलेंजेबल है लेकिन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। स्टूडेंट उसमें 1300-1400। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे अपने जो है ना बेटे को एडमिशन मिल गया था टर्की में, बेन केंट यूनिवर्सिटी में, और फुल स्कॉलरशिप्स के साथ था। तो आई डोंट टेक द रिस्क कि उसको वहाँ भेज दूँ, कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, एक रीजनेबल, आप कहे कि मिडिल टीयर में थी, अगर बहुत टॉप टीयर में नहीं भी थी। तो एक अंडर ग्रेड अगर मैं पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंपेयर करूँ तो वहाँ कहीं फिट होती है वो भी। लेकिन फिर इसी वजह से मैंने उसको कहा कि आप मास्टर्स के लिए चले जाए, बाद में पहले बैचलर्स आप पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से करें। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उसने बैचलर्स किया था, मास्टर के लिए बाहर चला गया और काफ़ी मतलब GRE वगैरह अच्छे एग्जाम दे के काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके तो कुछ ना कुछ उसको स्कॉलरशिप्स के जो उस यूनिवर्सिटी का जहाँ गए वहाँ से उसको स्कॉलरशिप भी अपर हो गया। फुल तो नहीं है लेकिन जितना उसका उसे गुजारा हो जाते। तो ये मैं अंडर ग्रेड को तो ये मेरा एडवाइस होगा। लेकिन फिर भी जाते हैं कि फिर अंडर ग्रेड में एक और चीज़ मैं आपको स्टूडेंट को ज़रूर बताऊँगा कि यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ज़रूरी होता है। देखो ये 3 डिग्रीज है, एक है बैचलर्स, फिर उसके बाद मास्टर्स है, उसके बाद PhD है। इसका एक टिपिकल वो है साइकी है। इसमें जो बैचलर्स में कुछ जाना चाहते तो यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाते, कहाँ से उसने बैचलर्स किया। मास्टर्स में जब लोग जाते उसको डिपार्टमेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किस फैकल्टी में जाते उस यूनिवर्सिटी में। ये जरूरी नहीं है कि सारे जो है ना MIT में या सारे स्टैनफोर्ड में या सारे उसमें फैकल्टी बहुत अच्छे होंगे या बहुत, जिस तरह कोई अगर जाते साइंस के लिए तो ज़रा कैम्ब्रिज ही जाते, फिजिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स। लेकिन कोई अगर आर्ट के सोशल साइंस में जाते तो ऑक्सफोर्ड जाते, तो इट मीन्स कि वो ऑक्सफोर्ड मशहूर है उसमें। तो ये देखना चाहिए लोगों को कि वो बेस्ट मास्टर के लेवल पे वो फैकल्टी या डिपार्टमेंट का नाम। और PhD में तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है बात वो सुपरवाइजर होते हैं कि किस सुपरवाइजर के पास उन्हें जाने। तो ये ज़्यादा देखना चाहिए स्टूडेंट को। बाहर जब जाएंगे तो बैचलर्स पे यूनिवर्सिटी को दे के, मास्टर्स में वो डिपार्टमेंट को दे के, और इसी तरह PhD में जब जाते हैं सुपरवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस यूनिवर्सिटी के साथ कौन कौन है। इन्हीं में लेट्स सी आई वुड से कि एक नोबेल लॉरिएट अगर वो इजिप्ट में भी है और मैं PhD करूँ उसी फील्ड में, इकोनॉमिक्स में है सपोज, तो मैंने वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं होगा, फिर मैं इजिप्ट चले जाऊँगा क्योंकि वहाँ मैं सुपरवाइजर नोबेल लॉरिएट है। तो ये मैं ये एग्जाम्पल उसी के वजह से जो एडवाइस कर रहा हूँ, तो ये रीज़न है।
ضروری آپ نے بڑی ویلیویبل انفارمیشن بتائی کہ بیچلرز والے بچوں کو یونیورسٹی دیکھنی چاہیے, ماسٹرز والوں کو ڈپارٹمنٹ دیکھنا چاہیے, پی ایچ ڈی والوں کو سپروائزر دیکھنا چاہیے. سر جہاں تک جو لوگ پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, سر آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے, ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے, ان کو کیا چیلنج؟ یہ جو پوسٹ ڈاک کے لیے جاتے, پوسٹ ڈاک تو از اے کائنڈ آف ایکسپیرئنس. اس میں ہم کہتے ہیں کہ یو ورک فار سم ون. آپ پھر جاتے کسی سپروائزر, نارملی یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ جب آ جاتے واپس تو کچھ میں نے دیکھے کہ جب وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس آتے تو پاکستانی ماحول میں بہت زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, تو وہ واپس ایز اے سارٹ آف ایسا کہ وہ مطلب واپس بھاگنے کا راستہ ہی ہے. تو واپس جا کے اپنے اسی ڈپارٹمنٹ سے, اور اس کے لنکس بھی ہوتے ہیں نیچرلی, اور نام ہی بہت اچھے بھی ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ جب باہر سے کر لیتے واپس آ جاتے, تو یہ نام دے ہے وہ لاٹ آف اپرچونیٹیز, تو یہ واپس جا کے. لیکن پوسٹ ڈاک کے کیس میں اگین یہ تھوڑا سا ارلی ایج میں کرنا چاہیے, یہ بہت زیادہ لیٹ ایج میں شاید اس کا, یہ بھی ایچ ای سی کا ہے, پوسٹ ڈاک کا بھی آفر ایچ ای سی کے طرف سے بھی ہے, اسکیم ہے, اسی میں جانا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے اگر اس میں کسی کا نمبر آ گیا. سیکنڈ یہ ہے کہ پوسٹ ڈاک میں اگین ایج کو دیکھنا چاہیے تھوڑا سا, کہ بہت زیادہ نہیں کہ 50 سال سے اوپر ایج ہے پھر بھی پوسٹ ڈاک کر رہے, اس جگہ میں پھر اس کو جو ہے ریسرچ سیبیٹیکل میں جانا چاہیے. سیبیٹیکل لیو جو ہوتے اس میں چھٹی لے کے ادھر سے وہ جا کے, وہ اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ شی از ورکنگ وتھ سم ون. ایک کیس میں جو میں پوسٹ ڈاک کے لیے اگر جاتا ہوں تو اٹ مینز آئی ایم ورکنگ فار سم ون, تو میں جا کے ایک سپروائزر کا کوئی کام ہوگا پروجیکٹ, اس میں میں پاکستانی اسٹوڈنٹ جو پاکستان میں پی ایچ ڈی کر لیتے اس کو اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گے کہ وہ پوسٹ ڈاک کے لیے باہر چلے جائے. یہ بیسٹ کمبینیشن ہوگا کہ وہ ادھر سے اچھے پی ایچ ڈی کر کے اس کے بعد باہر جا کے پوسٹ ڈاک کرے 6 مہینے یا 9 مہینے کا یا سال کا, واپس آ جائے. یہ بہت اچھا ایکسپوجر ہوگا, وہ پاکستانی ماحول کا بھی ہوگا اور باہر کا بھی ہوگا. سے پوچھنا چاہوں گی ایسے کون سے یوزفل ٹپس ہیں یا ایسے کون سے چیلنجز ہیں جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کس طرح سے اپنے آپ کو اس پروسیس میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں, کہاں سے شروع کر سکتے ہیں, اور ایسے کچھ یوزفل ٹپس دیجیے گا ضرور سر. میں پہلے بھی کچھ ذکر کیا لیکن میں تھوڑا سا ریپیٹ بھی کرتا ہوں کچھ چیزیں اس میں, شاید اٹ ول بی اے بٹ بورنگ فار سم اسٹوڈنٹ. لیکن پہلے جو ہے نا ٹائم سلیکشن آف یونیورسٹی یہ امپارٹنٹ ہے کہ کس یونیورسٹی جانے. میں تو بہت اسٹرانگلی ایڈوائز کروں گا سب ینگسٹر کو کہ وہ اپنا ٹائم اپنا ویسٹ نہ کرے. بے شک ادھر 1-2 سال لگا دے, بہت محنت کر کے اچھے یونیورسٹی میں جانا چاہیے. باہر جب جانے تو اچھے یونیورسٹی میں جانا چاہیے, صحیح پڑھنا چاہیے, اور یہ اچھے یونیورسٹی کا ہے. پھر اس کے بعد ٹائم بہت امپارٹنٹ ہے. 6 نام ہی ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مہینے پہلے پروسیس اسٹارٹ ہوگا, ایگزام جی آر ای ٹوپل یہ سارے ایگزامس. اس کے بعد 6 مہینے پہلے اپلائی کرنا چاہیے, یعنی 6 مہینے پہلے اپنے جانے سے. ویسا بھی اگر آپ آج کل کوئی جاتے آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی تو فارم تو لیں گے آپ سے. یہ نہیں ہے کہ ایک تو باہر یونیورسٹی میں ایک اچھی بات ہے کہ ہر وقت وہ فارم لیتے ہیں, آپ کسی بھی وقت ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں, لیکن وہ کنسیڈر کس سیشن کے لیے کریں گے یہ پتہ نہیں چلتے اس میں, کہ یہ اس کے ساتھ اگر ویکینسی ہے تو کنسیڈر کریں گے. تو نارملی اگر آپ فال کا ایڈمیشن ہو, جو زیادہ فال میں ہی ہوتے, یعنی فال جس کو سپتمبر میں جو سٹارٹ ہوتے ہیں اکتوبر میں, یہ بھی دیکھنے کہ امریکہ میں لاسٹ ویک آف اگست نارملی سٹارٹ ہوتے اورینٹیشن, یو کے میں پورے یورپ میں فرسٹ منڈے آف اکتوبر, اور باقی جو آپ اگر جاتے چائنا کی یونیورسٹی کورے یہ سپتمبر میں نارملی. تو رفلی یو سی کے اگست سپتمبر اکتوبر میں آپ کا سیشن سٹارٹ ہوتے, تو اس سے پہلے 6 مہینے مینس کہ جنوری اسی سال کا اگر وہ کوئی 25 میں جاتے اگست میں تو اس کو جنوری سے فارم فل کرنا سٹارٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ویٹ کرے کہ بھی اپریل تک کچھ یونیورسٹیز کا ایڈمیشن بھی بند ہو جاتے, انہیں ویکینسیز اس کے ساتھ ختم ہو جاتے فار فال. پھر اگر آپ اپلائی کریں گے تو آئندہ یا اسپرنگ کے لیے ہوگا 26 یا پھر فال 26 کے لیے کنسیڈر ہوگا. اسے جو فل برائٹ اسکالرشپس ہے ابھی جو انعام سے, یہ شاید ابھی انعام سے 2025 میں اس کا لاسٹ ڈیٹ ہوگا, یہ 26 فال کے لیے ہے, انہیں 1.5 سال پہلے سٹارٹ ہوتے. ابھی جو ہو گئے پہلے والے سلیکشن وغیرہ وہ تو ابھی جائیں گے فال 25 میں ہو جائیں گے, اس کا سلیکشن ہو گیا. اب یہ نیکسٹ ہوگا تو فال 26 کا ہوگا, تو اس سے آپ اندازہ لگا دیں. تو ویزے کے لیے اپلیکیشن 6 مہینے پہلے ہونا چاہیے, یونیورسٹی کو اپلیکیشن 9 مہینے پہلے ہونا چاہیے, اور 3 مہینے پہلے تیاری ہونا چاہیے جانے کا.
یعنی سب کچھ ہو, ویزا ہو گیا ہو, اس کے ہاتھ میں آئے ہو, پھر تیاری کرنا چاہیے اس میں. تو یہ ایک بہت ٹائم کا امپارٹنٹ ہے. سلیکشن آف دی یونیورسٹی, چوائسز آف دی یونیورسٹی, 5-6 ہم نہ بھی کہتے کہ 6 سے لے کے 9 تک یونیورسٹی لسٹ میں ہونا چاہیے آپ کا, تو پھر بہت سکسیسفل ہو جاتے ایڈمیشن. یہ ہے. اس کے بعد فائنانس بہت امپارٹنٹ ہے. آپ کے ساتھ ایٹ لیسٹ اگر سیلف فائنانس جاتے, جو زیادہ لوگ سیلف فائنانس پہ, اس کو تو میرا ایڈوائس ہوگا کہ وہ 1 سال کا فائنانس ضرور لے جائے یا رکھے پاکستان میں. 1 سال ہر جگہ جاتے تو بالکل اس میں 1 سال میں کچھ, یہ بہت زیادہ جلدی گزر جاتے 1 سال. اس میں آپ کو یو ول ناٹ گیٹ اینی جاب اینی تھنگ. سال تک سیٹلمنٹ, نئے ماحول میں, ایک نئے انوائرمنٹ میں, لینگویج کا ایشو, کلچر کا ایشو, یہ سارے. تو سال کا پیسے ہو تو چلے جائے. تو جس طرح 50-60 لاکھ روپے اگر یو ایس میں کوئی جاتے, یورپ میں جاتے, تو یہ ہونا چاہیے. چائنا یا کوریا میں شاید کم پیسے لگیں گے, جاپان ہو گیا یا کینیڈا ہو گیا, آسٹریلیا, تو اس میں کچھ نہ کچھ جگہ یورپین ایسے بھی یونیورسٹی ہے جہاں ٹیوشن فی نہیں ہے ابھی تک بھی, کچھ آپ کو گارنٹی دینا ہوتے, تو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. لیکن بل بھی میں کہوں گا کہ پیسوں کی وجہ سے, فائنانس کی وجہ سے اپنا جو مستقبل کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور آپ جی آر ای پہ فوکس کریں, کمپیٹیٹو ایگزام پہ فوکس کرے, تو اچھے اسکالرشپ ملنا چاہیے, اسی کے ساتھ جانا چاہیے. تو یہ کچھ ٹپس ہے جس میں اور اس کے بعد واپس آنے کے لیے بھی اس کو لنک ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ اگر جاتے تو اس کو چاہیے کہ اپنے پرانے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ان ٹچ رہے, اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہے واپس آ کے, تاکہ اس کو جاب مل جائے اسی جگہوں میں. ماسٹرز کر کے 1-2 سال کا گیپ لے کے اگر اسٹڈی کرے, اسٹڈی کے بعد جاب کرے تو بہت اچھا ہوگا. اس کے بعد پی ایچ ڈی اسٹارٹ کرے, تو یہ دس از اے گڈ کمبینیشن. تو یہ کیا ہوگا انویسٹمنٹ آف ٹائم. اگر کوئی 25 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے, وہ اس نے جانا ہے, تو اس کو 8-9 سال اور اپنے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے. یہ سارا پروسیس جو ہے نا, یعنی وہ جا کے 32-33 سال میں جا کے پورا ہونا چاہیے. اسی تک جو ہے نا اس کو فوکس کرنا چاہیے. یہی ٹائم ہوتے جس میں لوگ ینگ ہوتے ہیں. ہم نے بھی یہی ٹائم اپنے اوپر انویسٹ کیے ہیں, اور اس کا یہ انویسٹ کر کے آگے بہت لائف ایزی ہو جاتی ہے. اتنا ایزی نہیں ہوگا, کام بہت کرنا ہوتے ہیں. جس طرح ہم ابھی بھی 10 بجے تک لگے ہوتے, اٹ ڈزنٹ مین کہ جتنا بھی وہ کہتے آپ نے سبق یاد, جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہیں ملی. تو جتنا آپ کام کریں گے اتنا زیادہ آپ کو شاید اور کام کرنا پڑتے. سر تھینک یو سو مچ سر. آپ نے بہت ویلیویبل انفارمیشن شیئر کی ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ان کو امید ہے بہت فائدہ بھی پہنچا ہوگا. اور دس واز ڈاکٹر جمیل احمد. ہمارے اسٹوڈنٹس اب اپنے فیڈ بیکس بھی شیئر کر سکتے ہیں, اپنے مزید کویشچنس بھی شیئر کر سکتے ہیں آن سوشل میڈیا یا ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن لائن. ہمارا لائیو شو دیکھنے کے لیے آپ ویب سائٹ پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں edutv.hec.gov.pk پہ. اور تھینک یو سو مچ. آئی ایم عبیدہ مہرین اینڈ یو آر واچنگ اس آن ای کچہری. We came here live from Zabist University, Islamabad's media department.